بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہمت کی سزا۔ مدینہ منورہ کے گرد نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں جو دو چار ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ راند پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر راند ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھا کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی، اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے، ایک مولوی سے پوچھتے ہیں تو مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ کاٹنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا، فلاں مولوی کے پاس چلیں، اس سے پوچھا تو کہنے لگا، چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنا نہیں چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئی، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی، گرد نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں، وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ اس وقت قاضی کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور 4 دیواری کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے، اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن پاک پر نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے،
قرآن پاک میں آتا ہے۔ ترجمہ: جو عورتوں پر ناجائز تہمت لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی حکم کرتا ہوں، اے جلادوں اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ بھی نہ چھوٹا، جب 80 کوڑے لگے تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔